کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت اللہ جل شانہ آسمان کے دروازے کھول دیتا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم بسا اوقات انسانی کیفیات ہے نا، تو ہم کہتے ہیں جی ہم سے شیطان نے یہ کروا دیا چونکہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو انسان کام کرتا ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نفرتوں کی دوڑ میں محبت کا پیغام آ گیا، لو دوستو پھر ماہ رمضان آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے اور آپ کی میزبان زوہا راشد کی طرف سے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ رواں دواں ہے، اور رمضان کا مہینہ ایسے ہوتا ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور ثواب سمیٹنا چاہیے۔ رمضان کی کیا فضیلت ہے، پہلے عشرے کی کیا فضیلت ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر حافظ محمد لقمان سعدی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان کے ساتھ چونکہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور پہلے عشرے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ٹی وی ٹوڈے کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو ہے مجھے یہاں مدعو کیا اور اپنے اس چینل سے دین کا پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس کو واضح پیغام کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر واضح طور پر یہ پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزوں کا فرض کرنا کیوں کیا گیا، لوگوں کو یہ روزے کیوں رکھنے کا کہا گیا؟ اس لیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ پاکیزہ اور بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اچھا، ہم قرآن پاک کے بعد چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ فرامین میں رمضان المبارک کی فضیلت کو کچھ یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے یا آتا ہے تو اس وقت اللہ جل شانہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازے اب کھل گئے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، چونکہ رحمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیتا۔ اور جو عذاب اور اللہ کے غضب اور غصے والے معاملات ہیں، یعنی اس کا اظہار جہنم کے ذریعے ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اچھا، پھر تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ پیغام جس کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس کے اندر پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہیے۔ برکتوں اور رحمتوں والے اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنی چاہیے، راتوں کو رت جگے کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو منا سکیں، کیونکہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم بسا اوقات انسانی کیفیات ہے نا، تو ہم کہتے ہیں جی ہم سے شیطان نے یہ کروا دیا چونکہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو انسان کام کرتا ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس طرف مائل رہتے ہیں، گناہوں کے کام کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو پہلے عشرے کے حوالے سے کیا کہ پہلا عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے یہ عشرہ رحمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس عشرے کو اپنی رحمت کے لیے رکھا ہے۔ اس عشرے میں رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندے کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ آ کر مجھ سے اپنے جو تمہاری خواہشات ہیں جائز طلب کر دو، وہ کریم اس کا کرم اس قدر وسیع ہے کہ وہ تمہیں عطا کرے۔ اچھا، اس عشرے کی کیا خوبصورت دعا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس کی کثرت کرنی چاہیے اس عشرے کے اندر کہ اے میرے رب مجھے بخش دے
اور میرے اوپر اپنا فضل و کرم فرما. کیوں؟ اس لیے کہ تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں بندوں کے اندر بھی رحم کا مادہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ رحم کا مادہ کس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق کو عطا کیا گیا، وہ یہ کہ بندے ہیں، انسان، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، وحشی جانور ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک وحشی جانور جو ہے وہ اپنے مخالف پر تو جھپٹ پڑتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ سینے سے لگا لیتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اپنے بچے کو کیوں؟ حالانکہ اس کی فطرت میں چیر پھاڑ کرنا ہے، اپنے بچے سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو رحمت کے حصے میں سے ایک حصہ ملا، اور 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خاص کر دی. یعنی وہ 99 حصوں سے اپنے بندے پر کیا کرتا ہے؟ رحم و کرم فرماتا ہے. تو اس عشرے کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، چونکہ یہ عشرہ رحمت ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ جل شانہ کے عطا کردہ فضل کو سمیٹنا چاہیے، اور اچھائی کے کاموں کی طرف جو ہے وہ بندے کو زیادہ رجوع کرنا چاہیے. شکریہ حافظ صاحب. جی بالکل ناظرین، حافظ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اور بڑا جامع طریقے سے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور پہلے عشرے کی کیا فضیلت ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے تاکہ ہم اگلے پروگرام میں اس سوال کا ذکر کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.